السلام علیکم جی، کیا حال ہے؟ اچھا کچھ دن پہلے میں نے روٹ کنال اور یہ وہ اور اس طرح اور دانت کو کراؤن لگوانا تھا اور لمبی سٹوری ہے لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے یار کہ دانتوں کی حفاظت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک ڈینٹسٹ کا بہت اچھا میسج ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تو آپ اندر سے کھوکھلے ہیں تو جو آپ کے دانت ہیں ان کو کیویٹی اور یہ کیڑا ویڑا جو ہے جلدی پکڑ لے گا، اور کہتا ہے کہ اتنے لوگ میرے پاس آتے ہیں، وہ اپنا خیال رکھتے ہیں، برش منجن ٹوتھ پیسٹ یہ وہ، اور ہائیجین کا اتنا خیال رکھنے کے باوجود بھی ان کے دانت خراب ہوتے ہیں۔ وہ اس طریقے سے کہتا ہے جیسے کہتا ہے کہ بھئی آپ بوڑھے ہوں گے، آپ جو مرضی کر لیں، آپ خود کو بوڑھے ہونے سے روک نہیں سکتے۔ But then he was like this happens because of what people eat. اینڈ اوپر سے چمکانے کے بجائے he was like کہ آپ بہتر یہ کریں بھائی کہ اندر سے جو ہے اس کو جو ہے پروٹیکٹ کریں، اور اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اپنی خوراک کو چینج کرنا ہے۔ دو چیزیں انہوں نے بتائی، ایک تو انہوں نے بتایا بھی کہ دودھ کا استعمال جو ہے آپ اپنی خوراک میں بڑھا دیں یا زیادہ کریں۔ دوسری چیز کہ آپ مچھلی کا گوشت کھائیں، جس سے آپ کی گمز اور جو انٹرنل والی جو سائڈ ہے جب وہ اسٹرانگ ہوگی تو پھر باہر سے بھی جو ہے آپ کا دانت اس قابل ہو جائے گا کہ اس کو یہ کیویٹی اور کیڑا ویڑا لگنے میں مطلب ٹائم لگے گا۔ اب یہ بات تو ایک ہے، اور دوسری جو بڑے مزے کی بات ہے اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ سب کے ساتھ اس لیے بھی شیئر کرنی چاہیے کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ طیبہ کے جھنڈے کے نیچے ہر ایک مسلمان جو ہے وہ صحیح معنوں میں اس چیز کی کوشش کرے کہ مجھے جو ہے اپنے ایمان پہ محنت کرنی ہے۔ جب میں ایمان کی بات کرتا ہوں، ایمان سے مراد کیا ہے؟ دیکھیے وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر بندہ اندر سے کھوکھلا ہو ایمان والی ترتیب میں، تو پھر باہر سے چاہے جتنا مرضی جو بھی سین ہو بھائی، تو جو برائیاں ہیں اور گناہ ہیں وہ اس کو ویسے ہی چمٹ جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو شیطان شر اور گناہوں سے برائیوں سے محفوظ فرمائے۔ اور اگر بندہ اندر سے ایمانی طور پہ مضبوط ہے تو بیرونی جو اس کی ترتیب ہوگی اس کے اندر جو ہے آپ اس پہ نیکیوں کا اور ان چیزوں کا واضح اثر ہمیں نظر آئے گا۔ اب جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ کے حوالے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ، اور میں ایمان کو اسپیسیفکلی ایک یہاں پہ بیس بنانا چاہتا ہوں، فرمایا کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، سب سے افضل ترین شاخ لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے، اور سب سے ادنا شاخ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا ہے۔ اور فرمایا حیا بھی ایمان کی ایک اہم شاخ ہے لا الہ الا اللہ۔ اور ایک اور حدیث میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ فرما رہے تھے کہ جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو تم نیکی کیا کرو، ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم لا الہ الا اللہ کہہ لیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو بہت بڑی نیکی ہے، اللہ پاک کبھی بیشی معاف فرمائے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں تک جب تک مجھے دو حدیث پتہ تھی کہ لا الہ الا اللہ کہنے سے ایمان بڑھتا ہے، اور لا الہ الا اللہ کہنا جو ہے نیکیوں میں بہت سب سے بڑی نیکی بھی ہوتی ہے، لیکن اس کو میں صحیح سے امیجن نہیں کر پایا تھا۔ اب آج اللہ رب العزت نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24-25 میرے سامنے لائی، یار میں اتنا خوش ہو گیا ہوں میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اللہ پاک نے بد سے بچایا، ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کلمہ طیبہ کی مثال یوں فرماتے ہیں، یوں بیان فرماتے ہیں جیسے ایک پاکیزہ درخت ہے جس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں اور اس کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں، وہ اپنے پروردگار کے حکم سے ہمیشہ پھل دیتا ہے، ہر حال میں پھل دیتا ہے۔ اور اللہ رب العزت جو ہے مثالیں بیان فرماتے ہیں تاکہ ہم لوگ نصیحت پکڑیں۔ یار after listening to this, I don't know if you guys are able to imagine this or not, but now when I say لا الہ الا اللہ، مجھے لگتا ہے کہ ایک اتنا پاکیزہ مضبوط درخت جو آسمان سے زمین تک ہے اور زمین میں اس کی جڑیں مضبوط ہیں اور آسمان پہ اس کی شاخیں ہیں، اور جب بھی ہم پڑھیں گے تو وہ پڑھنے والے کو اللہ رب العزت کے حکم سے فائدہ دے گا۔ اور یار میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اب یہ اتنا بڑا درخت اللہ پاک مجھے دکھا رہا ہے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایمان کو جو کہ لا الہ الا اللہ کہنے سے بڑھتا ہے جو ہے زیادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے، اور مرتے وقت اللہ پاک ہمیں لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ نصیب فرما دے، آمین۔ پلیز اپنے ایمان کا اور اپنے دانتوں کا بھی ضرور خیال رکھیے گا، اندر سے مضبوط ہوں گے، باہر سے بھی ٹن رہیں گے، اور یہی نیت ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔